आप फेमस हैं तो आप कोई भी राय कायम करेंगे तो क्या वो दुरुस्त होगी? आप एक इमोशनल सेंटिमेंट बयान करके अपने तमाम झूठों को सच साबित कर सकते हैं। अगर आप न्यूट्रल हैं तो इन चीज़ों पर गौर कीजिए। ISI पहले भी एक बार इंडिया जा चुकी है। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ, मगर आपकी रिसर्च टीम तो उसके लिए एक मशवरा है, तो शायद वो आपको हज़म हो या ना हो। इंडियंस ने हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। आपने 2 वीडियोस बनाए मगर पूरा सच किसी में भी नहीं बताया, तो हम बताते हैं आपको कि पूरा सच ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नासिर। आज की वीडियो में हम ध्रुव राठी को उनके सवालों और उनकी वीडियोस का जवाब देंगे कि असल सच क्या है। पहली वीडियो उन्होंने बनाई जो मुकम्मल तौर पर गोदी मीडिया की जैसी थी, जिसमें उन्होंने अपनी इंडियन ऑडियंस को सिक्योर किया, और दूसरी वीडियो में वो फैक्ट्स बयान करते कि वो फैक्चुअल बने कि पहली वीडियो के ऊपर उन्होंने वाइट वॉश किया मगर पूरा सच फिर भी नहीं बताया। तो आइए हम आपको पूरा सच बताते हैं ताकि आपकी और मेरे इंडियन दोस्तों की कन्फ्यूजन दूर हो सके। पहली वीडियो में आपने पुंछ का हवाला दिया कि वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर अटैक, वहाँ पर सिविल लोग मारे गए, और इंडिया ने जो हमला किया था, जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की थी, वो उन्होंने टेररिस्ट आउटफिट्स पर की थी। तो जो टेररिस्ट बहावलपुर में मारे गए उनकी तस्वीरें ये हैं। ये मासूम बच्चे आपको दहशतगर्द नज़र आते हैं? आपको लगता है कि ये बच्चे हैं जो यहाँ बहावलपुर हमले में शहीद हुए, ये दहशतगर्द हैं? और इसके बाद मस्जिद सुभान अल्लाह को मुकम्मल तौर पर ओपन भी कर दिया गया था कि इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर आए और देखे कि जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मस्जिद सुभान अल्लाह कि वो जैश-ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप है, तो क्या इन वीडियोज़ में जो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर आए उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई ट्रेनिंग का सामान था? वहाँ पर भी मासूम बच्चों की जानें गई। और उसके बाद ये जी आप हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ को दिखा रहे हैं, ये किसी दहशतगर्दों का जनाजा नहीं पढ़ा रहा। इसमें जो आर्मी ऑफिसर्स और पंजाब पुलिस के सरबराहान मौजूद हैं वो किसी दहशतगर्द का जनाजा नहीं, वो इन्हीं मासूम फूलों का जनाजा पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये दहशतगर्द हैं तो मैं अब इस बारे में कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। और आप खुद को क्रेडिबल कहते हैं कि आप बड़े क्रेडिबल हैं और एक ज़िम्मेदार शख्स हैं। हम भी कहते हैं कि आप ज़िम्मेदार शख्स हैं, तो आप फिर अपनी पिछली वीडियो में FATF को कह रहे थे कि पाकिस्तान को बैन करो, और सब लोगों को कह रहे थे कि इस वीडियो को टैग करो। तो क्या FATF ब्लाइंड है कि 2018 में पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगी कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान ने इसके 36 नुकात पर अमल दरामद किया और 36 नुकात पर अमल करके ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आया। कि मेरे दोस्त शायद 2018 से पहले में ही जी रहे हैं कि ये अक्सर ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया। तो ब्रदर, वो कोल्ड वार की बात करते हैं कि कोल्ड वार में जब अमेरिका के कहने पर उन्होंने ऐसे कैंप्स बनाए, पाकिस्तान में ऐसे कैंप्स बने थे जिसका नुकसान पाकिस्तान को खुद को हुआ। तो 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद पाकिस्तान ने 36 नुकात पर अमल किया और FATF को बताया कि यस, हमने दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया, और FATF ने इसको एक्सेप्ट किया, हमारे ऊपर इस चीज़ की मोहर लगाई कि पाकिस्तान अब दहशतगर्द नहीं है। और सिर्फ FATF ही नहीं, यूरोपीय यूनियन जिन्होंने हमें GSP+ का स्टेटस दिया, वो इसीलिए दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है और पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी को, किसी भी आउटफिट को सपोर्ट नहीं किया जाता। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF सब ने माना। तो किसी एक स्टेटमेंट या किसी एक इदारे या किसी अखबार की एक स्टेटमेंट जिसमें यह कहा गया हो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये साबित नहीं करती कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है या पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। ये मामला बताता है कोई भी एक इदारा जब वो इस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, मगर पाकिस्तान के ऊपर तो उन्होंने सैंक्शंस हटाई हैं। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में किया, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो रही। और अगर ऐसा कुछ है और आप कहते हैं तो कहाँ है आपके पास सबूत? सबूत फराहम कीजिए। कहाँ है वो सबूत कि TRF का ताल्लुक पाकिस्तान से? ये सबूत नहीं बल्कि इल्ज़ामात हैं, या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी RA का बयान है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से। चले एक वक्त के लिए आपकी इंटेलिजेंस RA का ये बात मान भी ली जाए कि TRF का ताल्लुक पाकिस्तान से, तो एक चीज़ कि अगर उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है कि उन्हें ये मालूम हो गया कि TRF को पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं,
اور یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ان کے آؤٹ فٹس کہاں کہاں پر ہیں، تو ان کو یہ کیوں نہیں ابھی تک معلوم ہو سکا کہ جو 4 دہشت گرد جنہوں نے یہ پہلگام حملہ کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ تو کہیں کشمیر میں ہی چھپے ہیں، ان کے اپنے ایریاز میں چھپے ہیں، ان کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ایسے سمجھنے والوں کے لیے تو یہ ایک پوائنٹ ہی کافی ہے، مگر میں آپ کو اور پوائنٹس بھی بتاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنل سورس استعمال کر کے ثابت کیا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ آپ نے TRT اور رائٹرز کا نام لیا کہ انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں لکھا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ آپ مجھے TRT کا کوئی ایک آرٹیکل دکھا دیں جس میں پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ اور آپ جن آرٹیکلز کو ہائی لائٹ کر کر کے دکھا رہے ہیں، آپ اپنی ریسرچ ٹیم سے کہیں ذرا اس کو اوپر نیچے کر کے پڑھ بھی لیا کریں کہ اس میں پوری بات کیا ہے، اس میں مکمل بات کیا کی گئی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں، میں اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ جو بھی انفارمیشن دی جائے اس کو مکمل پڑھا جائے، مگر آپ نے صرف وہ ہائی لائٹڈ لائنز اٹھائیں جن میں کہا گیا تھا، لکھا گیا تھا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے، اور وہ لائنز TRT یا رائٹرز کی طرف سے نہیں بلکہ انڈین انٹیلیجنس کا بیانیہ تھا، کیونکہ کوئی بھی اخبار، کوئی بھی نیوز ایجنسی دونوں طرف کا نیریٹو بتاتی ہے، یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کون دہشت گرد ہے۔ ہاں، وہ دونوں ممالک کے ثبوت ضرور فراہم کرتے ہیں۔ ہاں، TRT نے یہ ضرور بتایا ہے کہ یہ TRF 370 کو ریووک کرنے کے بعد وجود میں آئی، کیونکہ وہ آرٹیکل A 370 کو نہیں مانتے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی نیوز ایجنسیز ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ کون دہشت گرد ہے، وہ صرف دونوں ممالک کا نیریٹو اور ان کے ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ادارے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو بتا چکے ہیں، پاکستان کو کہہ چکے ہیں، دنیا کو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو باتیں آپ اور یہ جو آپ کا میڈیا مل کر کر رہے ہیں، یہ باتیں کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ رکھی جاتی ہیں اور وہاں پر یہ باتیں ثابت بھی ہوتی ہیں، آپ کے پاس ثبوت بھی ہوتے کہ پاکستان دہشت گردی میں انوالو ہے اور یہ دہشت گردی پاکستان نے ہی کروائی ہے، تو پھر ہم بھی مان لیتے۔ مگر آپ کو جب پاکستان نے یہ کہا کہ پہلگام حملے کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ نے تعاون نہیں کیا، بلکہ آپ نے پاکستان پر حملے کی سوچی، جبکہ شاید آپ بھول گئے کہ آج سے پہلے، اس حملے سے پہلے پاکستان کی ISI انڈیا جا چکی۔ ہاں جی، پٹھان کوٹ حملے کے بعد انڈیا نے پاکستانی ISI کو بلایا تھا کہ آئیے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کیجئے اور ان دہشت گردوں کے بارے میں پتہ لگائیں کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ کس نے کیا ہے۔ تو پاکستان کی یہ پیشکش پٹھان کوٹ واقعے کے بعد تو قبول کی گئی، تو پہلگام کے بعد کیوں نہیں؟ تو یہ بات انڈین لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ جو ظلم اور زیادتی انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے، وہاں آرٹیکل 370 ریووک کیا گیا، اس کا سٹیٹس بدلا جا رہا ہے اور 85,000 سے زائد ہندوؤں کو ڈومیسائل دے کر وہاں پر ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، اس کا سٹیٹس بدلا جا رہا ہے، وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو دھرو راٹھی صاحب، آپ جس طرح سے آپ انڈیا کا سینٹیمنٹ آپ نے دکھایا کہ انڈیا میں ہندوؤں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ صوفیہ صدیقی جو آپ کی آرمڈ آفیسر ہیں اس کے اوپر بھی بات کی گئی، تو آپ اس مدعے کو بھی اٹھائیں۔ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو اس مدعے کو اٹھائیں کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور اس ظلم اور اس زیادتی کی وجہ سے یہ پہلگام حملہ ہوا، بتائیے اپنی عوام کو۔ اور اگر آپ نے صرف اپنے ہی سورسز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہمارا میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور اسی کے اوپر ریلائی کرنا ہے، تو پاکستان نے بھی بہت سارے ثبوت اکٹھے کر رکھے ہیں کہ انڈیا افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں دراندازی کرتا ہے، اور اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت کلبھوشن یادو کی صورت میں پاکستان کے پاس موجود بھی ہے، جو کہ انڈین آرمی کا ایک آفیسر، اور وہ KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے DG ISPR نے وہ آڈیوز دنیا کے سامنے رکھی جس میں ثابت ہوا کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں مکمل طور پر انوالو ہے۔ ایک کامن سینس کی بات کہ اگر پاکستان خود دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا خود دہشت گرد تیار کرتا ہے، تو پاکستان میں $9 لاکھ سے زائد کا نقصان ہوا دہشت گردی کی وجہ سے۔ پاکستان نے 8.5 لاکھ سے زائد لوگوں کی جانیں گئیں اس دہشت گردی کی وجہ سے۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ وہ اسکول پر حملہ، جہاں پر پاکستان کے آرمی پبلک اسکول کے بچوں پر حملہ ہوا، تو کون ہے جو اپنے ہی بچوں کو مروائے گا؟ اور اس کے بعد انڈیا کا شکریہ کہ انہوں نے پاکستان کا ایک بہت بڑا کام آسان کر دیا۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی تھی اس کے خلاف ایک ایسی انوالومنٹ آئی اور ایک ایسی اسٹیٹمنٹ آئی
جب انڈیا نے افغانستان کے ساتھ رابطہ کیا، طالبان کے ساتھ انٹریکشن بڑھانے کی بات کی، اور فوراً سے چائنا نے وہاں آ کر اس سارے معاملے کو روکا اور پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کروائی افغان فارن منسٹر کی، جس کے بعد یہ تصویر سامنے آئی اور پھر افغان طالبان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ جو بھی آؤٹ فٹس پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں وہ دہشت گردی نہ کریں، اور کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو وہ طالبان کے امیر کی حکم عدولی ہوگی اور اس کے خلاف بہت سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مطلب انڈیا نے افغانستان کانٹیکٹ کیا اور اس کے بعد چین نے فوراً سے ایکشن لیا، جس سے پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کم ہوئی اور پاکستان اور افغان طالبان قریب آئے۔ کریڈٹ میں انڈیا کو دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات شروع کی اور چائنا درمیان میں آیا اور پاکستان کا یہ بڑا مسئلہ حل ہوا۔ دھرو راٹھی، آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ دکھایا کہ انڈیا میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہے ہیں، یہ آپ نے اچھا ایک امیج دکھا، مگر یہ خود سوچئے کہ جو آپ کشمیر میں کر رہے ہیں، جو آپ کی حکومت کشمیر میں کر رہی ہے، وہاں پر ہندوؤں کو ڈپلوائے کر رہی ہے، تو کیا یہ ظلم اور زیادتی کشمیری برداشت کریں گے؟ اور اگر اس عمل کو نہ روکا گیا تو ایسے ہی واقعات ہوتے رہیں گے اور دو ملک جنگ کے دہانے پر آ جائیں گے۔ تو اس بارے میں آواز اٹھائیے، اپنی سرکار کو بتائیے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرنا بند کریں، ان کو جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے۔ ہاں، پاکستان میں جو ایک سینٹیمنٹ آپ نے بیان کیا کہ عمران خان کو ناحق قید رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں نظام کی کچھ کمزوریاں ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکا، آپ ان چیزوں کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، مگر پہلی ویڈیو میں پاکستان کو مکمل طور پر دہشت گرد کہنا اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں اس کے اوپر وائٹ واش کرنا، یہ شو کرتا ہے کہ سر آپ نیوٹرل نہیں ہیں۔ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو ان ساری باتوں پر غور ضرور کیجیے اور اس کے بعد اپنے انڈینز دوستوں کو یہ حقیقت ضرور بتائیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دونوں کے درمیان نفرتیں بڑھیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سچائی پہنچ سکے۔ شکریہ۔